باب صیام اشہر الحرم، محترم مہینوں کے روزوں کا باب۔ یہ عنوان قائم کیا ہے امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ احادیث لائیں گے جن احادیث میں محترم مہینوں کے روزہ رکھنے کی فضیلت کا ذکر ہے، اور وہ محترم مہینے 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 مہینے محترم مہینے کہلاتے ہیں، اور ان 4 مہینوں کے حوالے سے امام ابن ماجہ یہ باب لائے ہیں تاکہ ان 4 مہینوں میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی جا سکے۔ تو پہلی حدیث جو اس حوالے سے لائے وہ حدیث نمبر ہے 1741، اور اس حدیث کے راوی ہیں مجیہ باہلی۔ اپنے باپ اور اپنے چچا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ بندہ ہوں جو پچھلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا، تم اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ تو راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکلت طعاما بالنہار، میں دن کو بالکل کچھ نہیں کھاتا۔ ما اکلتہ الا باللیل، میں صرف رات کو کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امرک ان تعذب نفسک، تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر؟ یعنی رات کو کھا اور دن کو، یعنی ایک ٹائم کھاتا ہوں۔ رات کو کھانے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ٹائم شام کا کھانا کھاتا ہوں، صبح کو نہیں کھاتا، اور دن کو بالکل کچھ نہیں کھاتا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ تو اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر؟ یہ عذاب ہی ہے کہ بندہ دن بھر کچھ نہ کھائے اور صرف رات کو ایک ٹائم کھائے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی اقوی، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں رات کو کھا کے سارا دن کھائے پیے بغیر گزار سکتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صم شہر صبر، اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے تو پھر صبر کے مہینے کے روزے رکھ۔ صبر کے مہینے سے مراد ماہ رمضان ہے، یعنی ماہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کر۔ وَيَوْمًا بَعْدَهُ، اور جب ماہ رمضان گزر جائے تو پھر ایک دن روزہ رکھا کر، یعنی ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن افطار کیا کر۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا انی اقوی، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم شہر صبر ویومین بعدہ، ماہ رمضان کے روزے پورے رکھ اور اس کے بعد پھر 2 دن روزہ رکھا کر اور ایک دن افطار کر لیا کر، یہ معمول بنا لے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا انی اقوی، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم شہر صبر، ماہ رمضان کے روزے رکھ، وثلاثۃ ایام بعدہ، اور اس کے بعد یعنی ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد پھر 3 روزے رکھ لیا کر، یعنی 3 روزے رکھ کے پھر ایک دن افطار کر لیا کر، پھر 3 روزے رکھ لیے، پھر ایک دن افطار کر لیے، یوں اپنا معمول بنا لے۔ اور ظاہر ہے وہ پہلے راوی صحابی جو ہیں وہ صرف رات کو کھاتے تھے، تو یہاں پہ یہ بات اپنے معنی کے اندر موجود ہے، اپنے الفاظ کے معنی میں موجود ہے کہ روزے رکھا کر لیکن سحری بھی کیا کر اور افطاری، یعنی سحری افطاری کر کے تو 3 دن مسلسل روزے رکھ لے اور آگے چوتھے دن کیا کر لے؟ افطار کر لے۔ وَصُمْ أَشْهُرُ الْحُرُمْ،
اور محترم مہینوں کے روزے بھی رکھا کر، یعنی ذوالحج اور ذی قعدہ اور محرم اور رجب، ان محترم مہینوں کے روزے بھی رکھ لیا کر۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو روزہ رکھنے کے بڑے شوقین تھے اور روزہ رکھنے کو پسند کرتے تھے اور نفلی عبادت روزے کے ذریعے کرنے کے بڑے خواہش مند تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی حضرت ابو مجیہ باہلی رضی اللہ عنہ کے یہ راوی ہیں اور یہ اپنے باپ اور اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، تو ابو مجیہ باہلی کے باپ کو یا ان کے چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ نفلی روزے رکھنا پسند کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ محترم مہینوں کے روزے رکھے، یعنی ذی قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ البتہ ذوالحج کے جو 5 دن ہیں ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، 4 دن یہ ہیں اور ایک شوال کا، یکم شوال کا روزہ ہے۔ باقی کوئی بندہ اگر ان مہینوں میں روزے رکھتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ذریعے سب کو اجازت دے دی ہے، وہ روزوں کا معمول بنا سکتا ہے، یا پھر وہ 3 دن روزے رکھ لے اور 1 دن افطار کر لے، یہ بھی معمول بنا سکتا ہے۔